السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کیپٹل سرکٹ. میں ہوں فاروق پتافی. ناظرین، آج کے دن ایبٹ آباد آپریشن کو 2 مئی کے واقعے کو پورا سال ہو گیا، لیکن جہاں پہ ہم سلالہ کے بارے میں معافی مانگ رہے ہیں، معافی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ یہ لگتا ہے کہ ایبٹ آباد کو تو ہم بھول ہی گئے. اسامہ بن لادن پاکستان میں کیا کر رہا تھا، کوئی جواب نہیں آیا. ایبٹ آباد کمیشن آج تک کیا کر رہا ہے، مجھے تو کم از کم سمجھ نہیں آیا. ابھی تک تو شاید ڈسکشن چل رہی ہے اس کے اندر، اور ابھی تک رپورٹ آنے کا نام نہیں لیا جاتا. آج کہا گیا کہ انشاءاللہ تعالی مئی کے مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹس بھی بہت ساری ہو رہی ہیں پاک یو ایس ریلیشن میں. خاص طور پہ جان برینن صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ڈرون حملے ہوتے ہیں یہ تو لیگل ہے، یہ تو لیگل اور جائز ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ لیگل اور جائز کس طرح سے ہے، کس طرح سے اس کو قانونی بنا دیا گیا ہے. آج کے دن ہم ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان امریکہ ریلیشن کہاں پہ ہے، اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کو کہاں لے کے جانا ہے. کیا یہ کوئی جنگ ہے بھی صحیح ابھی یا نہیں ہے، اور اس کے اندر یہ تمام جو میتھڈز ہے جس کے اندر ایبٹ آباد ٹائپ کا آپریشن ہے، جیسے ڈرون حملے ہیں، ان کا کیا بنے گا. مہمانوں کا تعارف کرا دوں. دائیں طرف سے شروع کرتا ہوں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب احمد بلال صوفی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ ہیں اور ایبٹ آباد کمیشن کے MSK رائے بھی رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اعجاز حیدر صاحب، اینالسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، سول سوسائٹی سے بھی تعلق ہے اور کافی عرصہ اینکرنگ بھی کرتے رہے. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. میرے بائیں طرف تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر موحید پیرزادہ صاحب، اینالسٹ، اینکر پرسن اور PTV کے ڈائریکٹر ورلڈ افیئرز ہیں. بہت بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. احمد بلال صوفی صاحب، میں آپ سے بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں. ڈرون کے اوپر جو برینن صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی کوئی نئی بات وہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. یہ آلموسٹ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے US گورنمنٹ کی گزشتہ کئی مہینے سے، بلکہ شاید کچھ سالوں سے. اور ان کی پوزیشن یہ ہے کہ چونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور یہ جنگ ہماری ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کے خلاف ہے جو القاعدہ ہے، تو ہم اس جنگ کو کہیں پر بھی لے کر جا سکتے ہیں، اور ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس حوالے سے ایکسٹرا ٹیریٹوریل آتھرائزیشن کر کے دوسرے ممالک میں انٹروین کر سکیں. امریکہ کا قانون، امریکہ کا قانون. لیکن جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ اس کے بالکل متصادم ہے. وہ موقف یہ ہے کہ کسی ملک میں انٹرفیرنس یا انٹرونشن نہیں کی جا سکتی، بیکاز ایک پرنسپل آف نان انٹرونشن جو ہے وہ بڑا سیکرٹ پرنسپل ہے انٹرنیشنل لا کا. وہ بنیادی اکائی ہے جس پر تمام کے تمام جو تعلقات ہیں وہ استوار ہوئے ہیں. تو اس پرنسپل سے متصادم کوئی قانون سازی یا اس قانون کے نیچے آتھرائزیشن کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا 1 مہینہ پہلے آپ سے اسی پروگرام میں بات ہو رہی تھی، اور آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس کی زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے یا کسی ملک کے نیشنل لا کی. تو آپ نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل لا کی اپنی ایک افادیت ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ امریکہ جیسے ممالک اگر اس طرح کے کاؤبوائے ایٹیچیوڈ لے کے چلیں گے تو ان کی اپنی جو میسنری جو انہوں نے ڈیولپ کی وہ کرمبل کر جائے گی؟ آپ کی بات درست ہے. امریکہ میں ایک اور تھوڑا سا اضافی ان کا یہ جورسپروڈنس ہے کہ جو ان کا اپنا قانون ہے اس کو وہ فوقیت دیتے ہیں بین الاقوامی کمٹمنٹس کے فریم ورک پر. اول تو وہ کمٹمنٹس یا ٹریٹیز وہ سائن کرتے ہیں جو ان کے قانون سے متصادم نہ ہوں، جو قانون سے ہم آہنگ ہوں، تاکہ ایک کنٹینیوٹی رہے. لیکن ساتھ ساتھ جب کہیں اختلاف آئے تو ان کی جو جورسپروڈنس ہے وہ یہ آرگیو کرتی ہے کہ ہم اپنے لا کو فوقیت دینا چاہیں گے. اب اس جورسپروڈنس سے باقی ممالک بالکل اگری نہیں کرتے، اور تمام ممالک میں موقف یہی ہے کہ آپ کا جو ڈومیسٹک لا ہے وہ سبسروینٹ ہے انٹرنیشنل لا کے. اور جب بھی تصادم ہوگا تو بین الاقوامی کمیونٹی یہ توقع کرتی ہے کہ آپ انٹرنیشنل لا کو جو ہے اس کو آپ کلیدی حیثیت دیں گے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے لیے انٹرنیشنل لا زیادہ قیمتی ہے، ان کے لیے اپنا لا قیمتی ہے. دیٹ از دیئر پوائنٹ آف ویو. دیٹ از دیئر پوائنٹ آف ویو. سر، میں آپ کے پاس بات کو لے کر آتا ہوں. آپ کا آج بڑا عمدہ کالم بھی آیا ہوا ہے اور اسی ایشو پہ ہے. آپ کا کیا اسٹینڈ ہے؟ وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ فرام دس انٹائر ڈیبیٹ؟ کیا ہمیں امریکہ کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ آئیں، ہمارے بندوں کو ماریں اور چلے جائیں؟ نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ تو سوال ریٹوریکل ہے نا سر، اس میں تو کسی کو ہم ایسی اجازت نہیں دے سکتے. لیکن جو بلال نے بات کی اور وہ بات بالکل درست ہے. بلکہ یہ میرے مضمون کے نیچے جو کامنٹس آئے اس میں ایک کسی نے کامنٹ کیا، اور وہ یقیناً کوئی امریکی قانون دان ہی ہے جس نے لکھا، اور اس نے 2 باتیں کی. ایک یہی جو بلال نے بات کی کہ جو ہمارا جو لا ہے ڈومیسٹک لا، وہ بین الاقوامی قانون سے بالا ہے، اور جو کسٹمری انٹرنیشنل لا ہے وہ اس کے ماتحت ہے.
ایک اس کا یہ نقطہ تھا اس بندے کا، اور دوسرا نقطہ اس کا یہ تھا کہ یہ جو ایشو ہے یہ ہمارے لیے جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل کویسچن ڈاکٹرن، ٹھیک ہے، کہ جی یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کیس لا ہے امریکہ کا، اس میں یہ ہے کہ کورٹس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایگزیکٹو کے اختیار میں ہیں اور کورٹس جو ہیں ان کو ایڈجوڈیکیٹ نہیں کریں گی. ٹھیک ہے، مثلاً یہ انور اولکی کا جو کیس ہوا جو کہ یمن میں مارا گیا، جو کہ امریکی شہری تھا، اس کے والد نے جو ہے نا یہ ایک جب اس کے اوپر یہ ہی واز دا فرسٹ امریکن ٹو بی پٹ آن دا لسٹ کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، تو اس نے یہ کورٹ کو انووک کیا اس میں، اور جو امریکی عدالت تھی اس نے اس رٹ کو مسترد کیا یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے اور اس میں جو ہے عدالت جو ہے وہ اس میں ہاتھ نہیں ڈالے گی. اس میں ویسے سب ٹیکسٹ یہ بڑا سب ٹیکسٹ ہے یہاں پہ ہمارے اس میں بھی. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ایک دو چیزیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ طاقت اور قانون کا جو توازن ہے نا وہ جب تک تو حالات درست رہیں تو وہ رہتا ہے، ورنہ قوت جو ہے نا وہ قانون پہ حاوی ہو جاتی ہے. یہ ساری تاریخ کا جو ہے یہ وہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کا جو ڈومیسٹک لا جو ہے وہ بین الاقوامی قانون کی جو شکیں ہیں، مثلا آرٹیکل 2.4 ہے یونائٹڈ نیشنز کی، اس سے بالا ہے، تو پھر تو جس کے پاس بھی طاقت آئے گی، پھر آپ بین الاقوامی قانون کے بہت سارے جو خاص حصے ہیں ان کو آپ مسترد کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں امریکہ تو یہ کرتا بھی رہا ہے، امریکہ تو کرتا رہا ہے. لیکن مجھے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال میرے لیے پیدا ہوتا ہے، ہمارے ملک کے اندر ایک ڈیبیٹ ہے، ایک کوشچن ہے، ایک نعرہ ہے، وہ یہ ہے کہ ڈرون حملے ختم ہونے چاہیے. پھر ہم نے دیکھا کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ بڑی اچھی چیز ہے ڈرون حملے، شاید اس سے کوئی برے لوگ مر رہے ہوں گے. پھر ہم نے بچوں کی تصویریں دیکھنا شروع کر دی ہے. Is there no way to stop these drone attacks? اچھا، اب اس سوال سے پہلے بھی جو بحث آپ نے کی عمر کے ساتھ کی، اعجاز کے ساتھ کی، میں صرف آپ کے ویورز کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا اس کو یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. ایک وہ ڈیبیٹ ہے، ریٹرک ہے یا بحث ہے یا جذباتی بحث ہے جو پاکستان کے اندر ہوتی ہے ڈرون اٹیکس کے حوالے سے. ایک وہ قانونی نکات ہے جیسے آپ نے احمد بلال کے ساتھ، اور وہ انٹرنیشنل اس کا پرسپیکٹو ہے کہ طاقت سپرسیڈ کرتی ہے. بادشاہ کو جب بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے تھے تاریخ میں پورے زمانے سے، رومن امپائر سے آج تک، تو اگر اس کو نیشنل سیکیورٹی، اس کی بھی نیشنل سیکیورٹی ہوتی تھی، ظاہر اس کی بھی ایک ریاست ہوتی تھی، ایک کنگڈم ہوتی تھی، تو اس کے ڈیفنس کے لیے اس کے پاس جو بھی ٹول یا ویپن تھا تو وہ کبھی رکا تو نہیں کہ قاضی کیا کہتا ہے یا مطلب قانون کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑی طاقتیں بھی اس میں نہیں رکتی. یہ ایک ڈفرینٹ بحث ہے جو اعجاز نے اور احمد بلال نے کی، اور جو مجھ سے آپ نے سوال پوچھا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. مجھ سے آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کا اس پہ کیا پرسپیکٹو ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لوگوں کا پرسپیکٹو نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی طریقہ ہے اس کو روکنے کا، ڈرون اٹیکس کو. دیکھیں، روکنے کے طریقے تو دو تین ہیں. پرنسپل طور پہ تو یہ ہے کہ گرانے کے علاوہ کیا گرانا کوئی آپشن نہیں ہے، گرانا کوئی آپشن نہیں ہے، گرانا کوئی پریکٹیکل چیز بھی نہیں ہے. روکنے کا جو بنیادی طریقہ ہے اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ نتھی جو طریقے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹیریٹری سے جس پہ اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہماری، کیونکہ ہمیں دکھ کیا ہے، ہمیں دکھ یہ ہے کہ ہماری ایک ٹیریٹری جو ہماری سوزرینٹی میں ہے، ہمارے لوگ ہیں، ان کے اوپر ایک فورن طاقت جو ہے وہ آ کر اپنی ایگریشن یوز کرتی ہے، فورس یوز کرتی ہے، اسیسینیٹ کرتی ہے، لوگوں کو مارتی. ہم نے یہ پوائنٹ تو کبھی بھی نہیں اٹھایا کہ ہماری اپنے F-16 جو ہیں یا ہماری اپنی فوج جو ہم نے کھڑی کی ہے محمد میں، ان سے کتنے لوگ مرتے ہیں، ان سے کتنے لوگ مرتے ہیں، اور جب ان سے لوگ مرتے ہیں یا سوات میں انہوں نے جو لوگوں کو مارا ہے، کیا انہوں نے ڈیو پروسیس کے ذریعے مارا ہے، کیا انہوں نے ہیومن رائٹس کا خیال رکھا ہے، کیا انہوں نے عدالتوں کو انووک کیا ہے. ہم نے کسی نے بھی یہ سوال نہیں اٹھایا کراچی سے خیبر تک. میرے خیال میں یہ سوال اٹھایا گیا لیکن شاید دب گئی بات. اور ہمارے اس میں بھی بڑا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر وہ NGOs، وہ گروپ اور وہ ہیومن رائٹ کے لوگ جو ہیں، کانشیسنیس کے لوگ جو ہیں، جو سوات میں پاکستان آرمی کی ہائی ہینڈڈنس پہ سوال اٹھاتے ہیں، سپوز ایک سیکنڈ، جہاں پہ بھی آواز اٹھاتے ہیں وہ ڈرونز پہ نہیں اٹھاتے، ڈفرینٹ قسم. یہ بڑا انٹرسٹنگ نقطہ ہے، آپ اس کو سمجھیں. اس پہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا. پاکستان کے وہ تمام سیلیبریٹڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں، جو پاکستان میں یہ کہتے ہیں، جب نیو یارک ٹائمز یہ کہتا ہے کہ پاکستان آرمی نے ہیومن رائٹ وائلیشن کی ہیں سوات کے اندر، تو وہ پاکستانی بڑے بڑے وکیل اور لوگ اور ہیومن رائٹ کے لوگ جو اس کے ساتھ کہتے ہیں واقعی یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ امریکن ڈرون اٹیک میں کیا کر رہے ہیں، یہ محمد ایجنسی کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ ایک کانفلکٹ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کانفلکٹ ہے اور یہ ویکنس ہے، میں مانتا ہوں. اور یہ ہیومن رائٹس کے ایک ہی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. ایگریڈ. آگے چلتے ہیں. کنفیوژن ہے بہت بڑی. اب رہ گیا مسئلہ
नहीं, दोनों डिफरेंट पॉइंट्स भी को लेके चलना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, लेकिन अब मसला आ गया कि जी हम ड्रोन अटैक्स को कैसे रोक सकते हैं। एक तो तरीका ये है ड्रोन अटैक्स का कि हम क्लियरली अमेरिकन को ये कहें, जो कि हिना रबानी खर ने एक हफ्ता पहले ये कहा है कि ड्रोन कितना ही इफेक्टिव वेपन क्यों ना हो चॉइस का, इसकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, हमें भी और आपको भी, ठीक है, इसका कोई और हल हमें निकालने की ज़रूरत है। लेट्स फाइंड आउट अ डिफरेंट स्ट्रेटजी, अ डिफरेंट टैक्टिक एंड अ डिफरेंट टूल। ये उनकी स्टेटमेंट है। जिस दिन आ रहे थे, इसे कहते हैं मार्क ग्रॉसमैन के आने के दिन उन्होंने अपनी टेरिटरी में बैठ